تقابلات جس کی وجہ سے ایک اچھا خاصا تعاون جامعہ کو ہوتا رہا ہے، اور میں صاحبزادے سے بھی امید کرتا ہوں کہ ان کا یہ طریقہ کار باقی رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس طرح سے جو ہے مرحوم غلام یزدانی صاحب ایڈوکیٹ، ان کی جو خدمات آپ کے سامنے بیان کی گئی، ایک تو قانونی اعتبار سے خدمات ہیں، اور دوسرے جو ہے مساجد کی خدمات ہیں۔ تو ان کے اندر مساجد کا جو جذبہ تھا، تو آپ تو سنتے رہے کہ یہ تعمیر ہوئی، یہ تعمیر ہوئی، آخر میں انہوں نے لفٹ کا بھی انتظام کیا، اور اس کے افتتاح کے لیے مجھے اپنی محبت سے مدعو کیا۔ تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں تلنگانہ، آندھرا اور مختلف علاقوں میں پھرتا رہا، لیکن کسی مسجد میں لفٹ نہیں ہے۔ تو ان سے یہی کہا کہ آپ پہلے شخص ہیں جو ہمارے علاقے میں مسجد میں لفٹ قائم کریں۔ کہیں حیدرآباد ہی نہیں بلکہ اطراف کے کہیں کسی بھی علاقے میں میں لفٹ نہیں دے گا۔ اور یہ کیوں قائم کیا گیا؟ تو اسی وجہ سے قائم کیا گیا کہ یہ مسجد ایک عام شاہراہ پر ہے، یہاں کئی تعلیمی ادارے ہیں، یہاں نماز کو آنے والے کئی لوگ ہیں جس میں ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، جو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، تو شاید اس کی وجہ سے وہ نماز سے محروم نہ ہو جائیں، کہیں اور نہ چلے جائیں۔ ان کی سہولت کیا، ورنہ نوجوان تو کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی چڑھ سکتا ہے۔ تو ضعیفوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے انہوں نے لفٹ کا انتظام کیا۔ تو اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اندر قوم ملت کا، اپنے قوم کے افراد کا کتنا جذبہ تھا، اور کس طرح سے ان کے اندر ہمدردی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے ایڈوکیٹ تھے، اس میں کافی مصروفیت رہتی ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مختلف فلاحی، مذہبی اور ادبی تنظیموں سے وابستہ تھے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اندر کس قدر جذبہ تھا اپنے قوم کا، کس قدر جذبہ تھا اپنے ملت کا، کہ اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے۔ یہ خوبیاں تھیں۔ جب کبھی ملتے تو بڑی محبت و شفقت سے ملتے۔ میں نے کبھی ان کے اندر کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کی وجہ سے کوئی غلط مفہوم لیا جائے۔ جس کسی سے ملتے تو محبت سے ملتے، جس کسی سے بات کرتے تو بڑی شفقت سے بات کرتے، جس کسی سے کوئی معاملہ کرتے تو پورا صحیح اور صاف معاملہ کرتے۔ یہ خوبیاں میں نے دیکھی۔ اب رہا سامنے یہ کہوں، پیچھے یہ کہوں، سامنے ایک نظر، پیچھے ایک نظر، یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ خوبیاں ہی ملت کو آگے بڑھا سکتی ہیں جو میں ہمارے مرحوم غلام یزدانی صاحب ایڈوکیٹ میں دیکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے قبر کو نور سے معمور فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم۔ شہ نشین کے ہم نشین معزز سامعین، آج ہم لوگ عالی جناب غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب کی تعزیتی اجلاس میں انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب سے میرا بھی تقریباً 15 سال سے تعلق رہا، اور جب 2015 میں شبلی انٹرنیشنل ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی بنیاد رکھی چند نوجوانوں نے، ہم لوگوں نے ان سے ملاقات کی، حوصلہ افزائی کے کلمات کہے، اور ہمارے کئی سیمینار میں غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب نے شرکت فرمائی۔ پھر اس کے بعد ہمارے ٹرسٹ سے ماہنامہ صدائے شبلی حیدرآباد جاری ہوا، تو جب ان کے ہاتھوں میں شمارہ پہنچا تو اس وقت ان کے بھتیجے جناب رئیس اقبال صاحب جو انجینئر ہیں، ہم سے اور ہمارے ادارے سے اور ان کے ادارے سے سہارا ویلفیئر سوسائٹی چلاتے ہیں، مساجد تعمیر کرتے ہیں، گاؤں گاؤں، کریا کریا، بستی بستی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ رئیس اقبال انجینئر صاحب نے تقریباً 35 مسجدوں کی افتتاحی تقریب میں ظہر کی نماز یا عصر کی نماز اس ناچیز سے گاؤں اور کریے میں تلنگانہ میں پڑھوائی ہے۔ ان کی محبت تھی کہ وہی مجھے مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں مہینے کا جو پہلا جمعہ ہوتا ہے، اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا میری خواہش ہے کہ مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں پہلے جمعے میں آپ خطاب فرمائیں، اور میں نے جو ہے اپنے چچا سے بات کر لی ہے، انشاءاللہ جو ہے اچھا رہتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ملاقات کروائی اور مسکراتے ہوئے غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب ملتے، مفید مشورے دیتے، بیانات کی تعریف بھی کرتے، اور کہتے کہ اگر محمد صاحب اقبال کے اگر اس شعر کو اس کے اندر پڑھ دیا جاتا تو بہت اچھا رہتا۔ اور بھی چند باتیں انہوں نے بتائی۔ ان کی ایک کتاب ہے کچھ یادیں کچھ باتیں، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو اس سے حیدرآباد کی تہذیب، حیدرآباد کا تمدن اس میں صاف دکھائی دیتا ہے، اور خاص طور سے ان کے افکار اور ان کے خیالات، ان کی سوچ، ان کی فکر ایڈوکیٹ صاحب کی کیا تھی، اس سے جو ہے اس میں صاف جھلکتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کی دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کے افکار و خیالات زندہ ہوتے ہیں، وہ پس مرگ زندہ ہیں اپنی کتابوں میں، اور اسی طرح اپنے خیالات اور اپنے افکار میں۔ پیچھے انہوں نے اپنے پیچھے ایک تو ان کی صلبی اولاد ہیں، چاہے بیٹیوں کی شکل میں ہوں یا بیٹے کی شکل میں ہوں، نواسوں کی شکل میں ہوں یا جو پوتوں کی شکل میں ہوں، ایک تو انہوں نے دنیا کے اندر چھوڑی ہے، لیکن بہت ساری ایسی انہوں نے فکروں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو دنیا کے اندر چھوڑ گئے ہیں کہ جس سے لوگ ہمیشہ یزدانی ایڈوکیٹ صاحب کو یاد کرتے رہیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ علامہ اقبال سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ گزشتہ اس سے پہلے والے اتوار میں فرحان صاحب جو ہے بتا رہے تھے کہ میرے نانا جان کی صبح کیسے ہوتی تھی۔ مجھے بہت بچپن میں پڑھایا گیا تھا کہ علامہ اقبال کی صبح کیسے ہوتی تھی۔ علامہ اقبال جب صبح جلدی اٹھتے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے ان کا شعر بھی ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گائی۔ بہت جلدی وہ اٹھا کرتے، اٹھنے کے بعد وہ فجر کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز کے بعد پھر
وہ قرآن مجید کی زور زور سے تلاوت کرتے. اب یہ زانی ایڈوکیٹ صاحب فرحان صاحب بول رہے تھے کہ جو ہے نانا جان مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پبلک گارڈن میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پہ ورزش. علامہ اقبال کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت زور زور سے کرنے کے بعد پھر وہ 2 گھنٹہ مستقل جو ہے وہ ورزش کیا کرتے تھے. اور ان کا بہت ہی اہم یہ شعر ہے، دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں ہے، دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں ہے، یہ نسخہ ہے کم خرچ بالا نشین. ایسا جو ہے کہ اگر کوئی آدمی ورزش کرتا رہے، اور چنانچہ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کے بارے میں بھی کہا ہے کہ خاک محنت ہو سکے گی وہ نہ ہو ہاتھوں میں زور، تندرستی کے لیے ورزش کی عادت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب کو ایک لمبی عمر عطا فرمائی. اور پبلک گارڈن میں بھی کبھی کبھی سنڈے کو کبھی میں بھی ورزش کے لیے آیا تو میری ملاقات ہوئی. میں نے ایک مرتبہ ان کے ساتھ فوٹو بھی کھنچایا اور بڑی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ نے یہ جو فوٹو کھنچایا لگ رہا میرے بارے میں کچھ لکھیں گے کیا؟ تو میں نے کہا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو ہے ضرور لکھوں گا. تو بہرحال غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب کی وہ شخصیت تھی جو علامہ اقبال کی فکر سے متاثر تھی. اور علامہ اقبال کا ظاہر سی بات ہے کہ ان کا کلام قرآن اور حدیث مبارکہ سے ماخوذ ہے. اور علامہ اقبال کی فکر بھی کہیں پہ جا کر شبلی سے بھی ملتی ہے. شبلی کا بھی تعلق علامہ اقبال سے تھا اور علامہ اقبال کی جو تربیت میں پروفیسر آرنلڈ نے جو کردار ادا کیا اور پروفیسر آرنلڈ کو جس نے جو ہے علامہ شبلی نعمانی نے جو اسلام کی عظمت کو ان کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھائی، وہ ساری چیزیں جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی اقبال کے چاہنے والے ہیں ان کے اندر جو ہے پہنچتی ہے. عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مکی میں آستانے غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا. بہرحال غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب نے ایک بہترین زندگی گزاری. دنیا سے تو انسان کو جانا ہی ہے، کوئی آدمی دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والا نہیں، ہر آدمی کو مرنا ہے. لیکن مرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنا نشان چھوڑ دے، سورج ہوں روشنی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. انہوں نے جو ہے روشنی چھوڑ دی ہے اور انشاءاللہ حیدرآباد ہی نہیں پوری دنیا کے اندر غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب کی زندگی کو یاد رکھا جائے گا. اور ہم لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کو اعلیٰ علین میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. اور خصوصاً یہ فرحان بھائی کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے عمر اقبال کی حفاظت فرمائے اور ان کے جو ہے ان کے جو کام بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس مسجد عالیہ کی جو کمیٹی جتنے بھی لوگ ذمہ دار ہیں، جیسا چل رہا تھا، جو بھی محافل چل رہے تھے، جیسے بھی جمعے کی جو ترتیب چل رہی تھی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کمیٹی کے ارکان اور بھی بہت سی خوبی کے ساتھ جو ہے انجام دینے کی کوشش کریں گے. مجھے بولنے کے لیے میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. طریقے سے اشارہ کیے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم لوگ عمل کریں گے. اور ہلال آدمی صاحب ہمارے ہر جمعہ خطاب کرتے ہیں اور اس کے علاوہ محافل میں بھی سیریت انفارمیشن سروس دربار شناسی اور تاریخ اسلام پر بھی وہ کافی لیکچر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین. اب میں جناب خواجہ معین الدین صاحب کے فرزند ثناء اللہ فرحان اور ہمارے مرحوم غلام یزدانی صاحب کے نواسے ثناء اللہ فرحان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایڈوکیٹ بھی ہے، ہمیں مخاطب فرمائیں. جناب ثناء اللہ فرحان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شہنشین پر تشریف فرما علماء، مشائخ، بزرگان ملت اور حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اتنی حیثیت نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی تجربہ ہے کہ میں آپ تمام کے بیچ میں یہاں ٹھہر کے نانا پپا یعنی یزدانی صاحب کے بارے میں ان کے جو 98 سالہ زندگی تھی اس پر کچھ تبصرہ کروں، مگر جو بھی میرے خیالات ہیں میں کچھ یوں ہی بیان کروں گا۔ تمام تر حضرات نے تو اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے نانا پپا کی، یزدانی صاحب کی جو زندگی تھی۔ جیسا آپ سبھی حضرات واقف ہیں، عالیہ مسجد سے تو وابستگی تھی ہی، گن فاؤنڈری کے جو تھے یہاں پر رہنے والے، ایسا محلہ تھا وہ جہاں پر صرف بہت کم مسلم آبادی رہتی تھی، اور اس کے باوجود بھی ان کے اوپر ایک دور میں حملہ بھی ہوا تھا فسادات کے دور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وکیل رہتے ہوئے بھی کئی اداروں کو قائم کیا انہوں نے، کئی ادارے چلائے انہوں نے۔ اب میں نام ہی کیا لوں، جیسے کہ آپ تمام حضرات واقف ہیں، چاہے وہ خاک طیبہ ٹرسٹ ہو، جماعت اسلامی ہو، ابوالکلام آزاد ہو، حیدرآباد ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہو، جامعہ نظامیہ ہو، کئی سارے اداروں کو، کچھ اداروں کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قائم کیا، فاؤنڈر ٹرسٹی رہے، فاؤنڈر ممبر رہے، اور کئی دوسرے اداروں کے وابستگی بھی وابستہ رہے انہوں نے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ خود ایک جیسے کہ بزرگان ملت مفتی خلیل احمد صاحب علیہ فرما رہے تھے، جامعہ نظامیہ کو بھی ان کا کتنا تعاون حاصل رہا۔ آپ لوگ واقف بھی ہوں گے کہ حیدرآباد میں ایک ایسا ہی یزدانی صاحب کا ایک انوویٹیو آئیڈیا تھا کہ وہ ایک زکوٰۃ سینٹر قائم کیا تھا انہوں نے گھر میں۔ رمضان کے آخری جمعے، آخری اتوار کو ہر 12 سے 13 ادارے کے نمائندے آ کر بیٹھتے وہاں پر، اور زکوٰۃ کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا۔ حیدرآباد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے کئی نمائندے یہاں پہ موجود ہیں۔ پرانے شہر میں اور حیدرآباد میں دینی تعلیم کے سلسلے کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ اس کانفرنس ہال میں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، 3 ہفتہ واری محفلیں یہاں پر شروع کی انہوں نے۔ ہفتے کے دن شریعت تاریخ اسلام، پیر کے دن شریعت انفارمیشن، اور چہارشنبے کے دن محفل اقبال شناسی۔ ایک بہت ہی ڈسپلنڈ لائف تھی ان کی۔ اگر میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کروں، 98 ایئرس تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت لمبی حیات بخشی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ 98 ایئرس تک تو تھے، 92 ایئرس تک بھی وہ خود گاڑی چلایا کرتے تھے۔ 92 ایئرس تک تو وہ سوئمنگ کرتے تھے۔ 93 ایئرس تک چاہے وہ 50 میٹرس کی سوئمنگ کیوں نہ ہو، 92 ایئرس تک وہ سوئمنگ کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جانا نہیں ہوتا تو جا کے سوئمنگ پول میں بیٹھتے تھے، ان کے سوئمنگ کا گروپ تھا۔ اور آج کے دور میں جب ان کا نانا پپا کا، یزدانی صاحب کا وصال ہوا، نہ ہی کوئی بیماری سے وہ علیل تھے، نہ ہی ان کو بلڈ پریشر تھا، ہاں شوگر بارڈر پہ تھا، کوئی قسم کی بیماری نہیں تھی، بہترین صحت مند تھے وہ۔ ضعیف ہی تھی، عمر کے وجہ سے ان کی جو طبیعت بگڑی وہ ہوئی، کوئی بیماری نہیں تھی۔ کئی لوگ ان سے پوچھا بھی کرتے تھے، جو 85 85 90 ایئرس تک خود چلاتے تھے، اور کئی دعوتیں ان کی آپ لوگ کئی لوگ دیکھے بھی ہوں گے، وہ ڈائری مینٹین کرتے تھے، ان کی خود ڈائری رہتی تھی۔ کوئی اگر کوئی دعوت نامہ دیتے تھے، کچھ محافل ہے، کچھ تقریب ہے، ڈائری نکالو میاں کیا ہے دیکھو اس دن، بلکہ نوٹ کر لیا کرتے تھے وہ اس دن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ڈسپلن سے وہ رہتے تھے، اور اس ڈائری کے حساب سے ان کی لائف سٹائل جو تھی، چاہے 5 وقتہ نمازی رہے اور پھر تہجد گزار رہے۔ کئی لوگ پوچھا بھی کرتے تھے آپ کی صحت کا راز کیا ہے، اتنی عمر میں بھی آپ خود چلاتے ہیں، خود آپ اتنے اداروں سے وابستہ ہیں، آپ یہ 85 90 92 ایئرس کی عمر میں آپ خود کام کر لیتے ہیں، کیا راز ہو سکتا ہے اس کا؟ تو ایک ہی جواب دیتے تھے، میری اب لائف سٹائل دیکھ لو آپ، صبح میری شروع ہوتی تہجد سے، پھر فجر کے بعد واکنگ اور سوئمنگ، یہی میرا زیادہ خفیہ راز اگر آپ کسی کو جاننا چاہتے تو یہی ہے۔ کوئی ان کی کچھ اسپیشل ان کی ایکٹیویٹی نہیں تھی، نہ کوئی دوائیں لیتے تھے، مگر بس پھر اور دعائیں ان کے ساتھ بہت تھے، ان کا کہنا تھا۔ بچپن سے بہت یہ واقعہ بہت دہراتے تھے۔ جب پولیس ایکشن ہوا، جب پارٹیشن ہوا، جب نانا جان میرے خیال سے کچھ 20-22 سال کی عمر کے تھے، ان کے جو پیئرس تھے، ان کے جو لوگ تھے، دوست احباب تھے، تقریباً پورے لوگ 4 یا 5 کا جو گروپ تھا، حیدرآباد دکن سلطنت عثمانیہ چھوڑ کر پاکستان چلے گئے تھے۔ ان کا بھی وہی ارادہ تھا چلے جانے کا، مگر نانا پپا اور خاندان کے لوگ بھی واقف ہوں گے، یہ واقعہ بہت دہراتے تھے کہ نانا کی والدہ جو تھے ہمارے پڑنانی، ان کا یہ تھا کہ دیکھو میں یہی ہوں اور مجھے کچھ خوف نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمارا کوئی نقصان ہوگا، میں چاہوں گی کہ تم بھی یہی رہو اور میری دعا تمہارے ساتھ رہیں گی اگر تم یہاں رہو گے۔ تو ان کے 4-5 جو بھی ساتھی تھے وہ سب چلے گئے، پاکستان چلے گئے، پھر وہاں سے امریکہ کینیڈا چلے گئے، اور کئی سال پہلے ان کی وفات بھی ہو گئی۔ تو آج بھی آخری لمحات تک بھی نانا بولتے تھے کہ میری والدہ کی نصیحت تھی حیدرآباد چھوڑ کر نہ جاؤ، یہیں رہو، میری دعا تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس لیے میں دیکھو میں آج تک باحیات ہوں اور آج تک اتنے ادارے ہیں۔
تو وہ ایک بات بہت یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں والدہ کی نصیحت تھی حیدرآباد چھوڑ کر جانا نہیں، یہیں حیدرآباد میں رہو، حیدرآباد میں ہی رہو، جو بھی ہوتا جو بھی ملازمت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے دیکھا جائے گا، وہ دہراتے تھے۔ اور سماجی خدمات کا تو آپ سبھی حضرات واقف ہیں، کئی ادارے جو ہے جیسے میں نے کہا تھا، اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت سوشل پرسن تھے وہ۔ کئی طبقات، خالی مسجد سے وابستگی نہیں تھی، کئی سارے غیر مسلم اداروں سے بھی وابستگی تھی ان کی۔ ہمارے محلے میں بہت سارے غیر مسلم ادارے تھے، چاہے وہ ہندو سماج کے ہو، سردار سماج کے ہو، بہت سارے نان مسلم آرگنائزیشنز، NGO سے بھی ان کی دلچسپی رہتی تھی، جاتے تھے اور ملنسار رہتے تھے۔ ہائی کورٹ میں بھی آپ تمام کو معلوم ہوگا کہ نانا پپا جو ڈیزگنیٹڈ سینئر ایڈوکیٹ جو ہے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے پہلے مسلم ایڈوکیٹ تھے جو 1990s میں ان کو ڈیزگنیشن دیا گیا تھا۔ یہ لوگوں کو زیادہ معلوم اس بات کا علم نہیں ہوگا۔ ڈیزگنیٹڈ سینئر ایڈوکیٹ مطلب وہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر ان کا معیار ہوتا ہے، ان کا یونیفارم جو ہے ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوتا ہے۔ تو آندھرا پردیش جب ان کو ڈیزگنیشن دیا گیا تھا تو مسلم سوسائٹی کے وہ پہلے شخص تھے جس کو ڈیزگنیشن دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کئی مسلم وکلا کو ڈیزگنیشن دیا گیا، مگر 90s میں ان کو پہلے یہ ڈیزگنیشن دیا گیا، اور انہوں نے 2 کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے کہ حافظ صاحب فرما رہے تھے، کچھ یادیں کچھ باتیں، اور پھر اس کا انگلش کا بھی ٹرانسلیشن آیا حیدرآباد ڈاؤن میموری لین۔ اس میں انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی کے بارے میں، اپنی زندگی کے کارنامے اور پورا ان کا فلسفہ انہوں نے بیان کیا۔ ہم افتخار صاحب ہندو کا جرنلسٹ جہاں موجود ہے، وہ بھی خوب واقف ہے اس کتاب سے، انہوں نے بھی کئی ساری کنٹریبیوشنز اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ اور والد صاحب کا بھی آپ کو معلوم ہوگا 35 سالہ نانا کے ساتھ ان کا سفر تھا۔ والد صاحب کی بھی شہادت ہفتے کے دن ان کو انتقال ہوا، جمعے کے دن نانا کا انتقال ہو گیا، اور ان کا اور نانا کا اور والد ابو کا اور نانا پپا کا قربت اس طریقے سے تھی، پبلک گارڈن ساتھ جانا، صبح میں اگر نہیں رہے تو نانا پپا کے ساتھ نماز کو ساتھ آنا رہنا۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا تھا اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو، داماد اور سسرے میں اتنی محبت تھی، داماد آتے کہ 4-5 دن میں سسرے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلا لیا۔ تو 35 سالہ ابو نے نانا پپا کی جو خدمت کی جو بھی تھی وہ ایسی رہی کہ ابو کا بھی انتقال ہو گیا ہفتے کے دن، اور جمعے کے دن نانا کا بھی انتقال ہو گیا، دونوں مطلب ایک ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی کیا مرضی تھی اللہ ہی خوب جانے، آپ کے اور ہمارے سوچ کے باہر ہے، ذہن کے باہر ہے، مگر میری یہی دعا رہے گی کہ نانا پپا کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائیں، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں ہم ان کے کارناموں کو اور ہم ان کے کاموں کو آگے لے کر چلیں۔ ہماری حیثیت تو نہیں، قابلیت نہیں کہ ان کے معیار تک پہنچے، مگر جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہم سے ہو سکے، ان کے ادارے ہیں یا ان کے جو بھی سوشل ورک ہے یا سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کو آگے لے چلے، اور یہی ایک بہترین ایصال ثواب ہوگا۔ اور میں میرے والد کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ان کو شہادت کا درجہ فرمائیں، اور اسی چند الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کے خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے جس طریقے سے آپ کی جو غلام احمد صاحب کی جو ہسٹری بیان کی ہے وہ ہم لوگ سب کو اس سے روشناس کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غذا پیدا کرنا، آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کو فردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ خواجہ محمود الدین صاحب ایڈوکیٹ کے بہت ہی قریبی ساتھی، بہت ہی قریب پروفیسر میں اسماعیل صاحب آتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا کچھ اظہار کریں۔ جناب اسماعیل صاحب ایڈوکیٹ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جب ملک صاحب کا یہاں انتقال ہوا تھا اس ٹائم پہ میں لندن میں تھا، اسی لیے میں جو ہے نا شریک نہیں ہو سکا، اور پرسوں ہی آیا ہوں باہر سے۔ مجھے معلوم ہوا کہ معیز صاحب کا انتقال ہو گیا، ایسا یہ حال جو ہے نا حملہ کیا گیا اور سازش کی گئی ہے، جو قوم کے لیے، ملت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ معیز صاحب ہمیشہ قوم کے بارے میں درد رکھتے تھے، ہمیشہ سوچتے تھے کہ کیسا بیت المال کو جو ہے نا ترقی دلائے، اور بھی کئی اداروں کے بارے میں سوچتے رہتے تھے وہ ہمیشہ وقف کی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے، صبح سے لے کے رات تک بس وہ جائیدادوں کے تحفظ کے بارے میں سوچتے تھے، ممتاز الدولہ وقف کے بارے میں سوچتے تھے۔ کئی لوگوں سے جو ہے نا ٹکر بھی لیے اور کوشش کرے کہ وقف کی جائیداد کا تحفظ ہو، لیکن آخری میں اب اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا ہے۔ اب میری یہ دعا ہے کہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔
प्रधानमंत्री वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम प्रोफेसर मौलाना सैयद जहांगीर साहब, साबिक़ डीन इफ़्लो यूनिवर्सिटी शोबे अरबी, मजलिस इंतज़ामी जामिया मस्जिद आलिया के सेक्रेटरी आली जनाब अज़मतुल्लाह सिद्दीक़ी साहब, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी वक्त हो चुका है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जलसा हमने रखा है, इज़दानी साहब के इंतकाल के 8-10 दिन गुजर गए थे, कहीं से भी कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली कि उनके ताज़ियती जलसा मुनक़्क़िद हो, जबकि आप जानते हैं कि वो तकरीबन 20 से 25 अंजुमनों के इदारों के वो सदर और सेक्रेटरी रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने कई इदारों की सरपरस्ती की जिसमें बड़े बड़े कॉलेजेस भी शामिल है। चुनांचे मैंने कमेटी के ज़िम्मेदारों को मशवरा दिया और अज़मतुल्लाह साहब, जावेद इज़दानी साहब आए थे यहाँ पर, जो फ़र्जंद है ग़ुलाम इज़दानी साहब के, उनके बहन भाई का अभी इंतकाल हुआ है। गुज़िश्ता 2-3 दिन से सीरियस थे, एक और बहन भाई उनके, तो वो वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं दवाखाने को। उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशत का इज़हार किया है। और इनके इंतकाल के बाद मेरा पहला मज़मून शाये हुआ मुनसिफ़ में, जुमा को उनकी नमाज़ जनाज़ा हुई, इतवार को मज़मून शाये हुआ। फिर उसके बाद मेरे हरदिल अज़ीज़ दोस्त जनाब फ़ाज़िल परवेज़ साहब ने ख्वाहिश की कि मैं एक मज़मून उन पर लिखूँ। मैंने एक मज़मून लिखा और वो गवाह में शाये हुआ है। और आज के ताज़ीज़ जलसे के लिए, चूँकि तकरीर तो हर एक करते हैं, लेकिन कुछ बातें जो ज़रूरी है, जो नहीं आई है, उसको मैंने मज़मून की शक्ल में रखा है, वो मैं पढ़ देता हूँ ताकि उनकी लाइफ हिस्ट्री आपके सामने आ सके कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल किए, क्या वो रहा उनका। तो ज़्यादा नहीं 10 मिनट में होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत का ख़िताब होगा। तो मैं ज़ाती तौर पर आप तमाम का मशकूर हूँ कि जिनको मैंने दावत दी थी, बहुत से लोगों को वो सब आए, और ख़ास तौर पर हमारे उर्दू अखबारात का मैं मशकूर हूँ कि तमाम उर्दू अखबारात ने इस ताज़ीज़ जलसे के लिए हर रोज़ अपनी न्यूज़ उन्होंने शाये की है। आज के अखबारात में भी जावेद कमाल साहब ने बात की, ताज़ियत की। अब आप देखिए कि इतने कसीरुल इशात अखबारात में न्यूज़ शाये के बावजूद कितने लोग यहाँ पर आए हैं। हम तवक्को कर रहे थे कि कम से कम हाल भर जाएगा। 50 साल जिस शख्स ने अपनी खिदमत अंजाम दी है हर सतह पर, और इंतकाल होकर 15 दिन नहीं हुए, लेकिन हमने उसको भुला दिया है। तो ताज़ियती जलसा रखना हमारी ख्वाहिश नहीं है, किसी की भी ख्वाहिश नहीं होती है, लेकिन उनके एतराफ़ लोगों को मालूम हो। इस्लाम का उसूल भी ये है कि मरने वालों की तारीफ़ की जाए, उनको बयान किया जाए। मौलाना तशरीफ़ फरमा है, इन्हें ये कहा जाता है कि इस्लाम में तक़दीसुर रिजाल नहीं है, शख्सियतों की पुष्पनाही करना, शख्सियत परस्ती करना नहीं है, लेकिन तक़दीसुर रिजाल है, यानी लोगों की कद्र करना, उनकी सलाहियतों को मानना, ज़िंदगी में ही मानना, मरने के बाद मानना। तो ये चंद बातें मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ देता हूँ मज़मून को। उन्वान है कि जनाब ग़ुलाम इज़दानी मरहूम अज़्म महकूम और जहद मुसलसिल के पैकर, ख़ैतुर रिजाल के इस दौर में जबकि ज़िंदगी के हर शोबे में मुखलिस और बेलौस अफराद की कमी देखी जा रही है, ऐसे में किसी ऐसी शख्सियत का हमारे दरमियान में से उठ जाना जो अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा समाजी मिली खिदमत में लगा चुका है, सानिया से कम नहीं है। सीनियर एडवोकेट जनाब ग़ुलाम इज़दानी साहब मरहूम का शुमार भी हैदराबाद की उन नाबाग़ रोज़गार हस्तियों में होता है जिन्होंने निस्फ़ सदी से ज़ायद अरसे तक कौम मिल्लत की गिराक़त खिदमत अंजाम दी है। जनाब ग़ुलाम इज़दानी ने ईद उल अज़हा की रात यानी 28 मई 2026 को 98 बरस की उम्र में दाई अजल को लब्बैक कहा है। उनके साने इर्तिहाल से हैदराबाद से खामोश खिदमत गुजार से महरूम हो गया। मरहूम खुद अपनी ज़ात में कंजुमन थे। उन्होंने शहर के कई मारूफ तालीमी इदारों के ज़िम्मेदार के हिस्से से इन इदारों की तरक्की में कलीदी रोल अदा किया है। इनमें अनवारुल उलूम कॉलेज, मुमताज़ कॉलेज, उर्दू आर्ट्स इवनिंग कॉलेज, उर्दू ओरिएंटल कॉलेज, अलाउद्दीन ITI, मदरसे आइज़ा, मदरसे आसिफिया जैसे असरी तालीमी इदारों के वो सेक्रेटरी और सदर की हैसियत से बरसों अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। उर्दू ज़बान से उन्हीं वालहाना मोहब्बत रही। मुजाहिद उर्दू प्रोफेसर हबीबुर रहमान साहब मरहूम की सरपरस्ती में जनाब ग़ुलाम इज़दानी ने अंजुमन तरक्की उर्दू से 1956 में वाबस्ता होकर